کاف سے کشمیر اور الف سے افغانستان. الف اور کاف جب تک ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان مشکل میں رہے گا. افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان کے بعد کی جو غیر واضح اور غیر یقینی کی صورتحال ہے اس نے پاکستان کو تشویش سے دوچار کر دیا ہے. امریکہ کے انخلاء کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے یہ بڑا سوال ہے جس پر بڑی چہمگوئیاں چل رہی ہیں. جس طرح طالبان چڑھائی کر رہے ہیں اگر وہ کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا. بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر صاحب جو ہیں ان کی طالبان قیادت سے قطر میں ملاقات ہوئی. ادھر مودی کی دلی میں ہندو نواز کشمیری قیادت کے ساتھ بیٹھک ہوئی. لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے باہر اور ادھر جموں ایئرپورٹ پر دھماکے. کیا چل رہا ہے اور پاکستان کس کیفیت سے دوچار ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تجزیہ کار احمد قریشی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام شفا. احمد صاحب یہ جو ساری صورتحال کا سکیچ میں نے کھینچا ہے, شوڈ پاکستان بھی ورڈ, پاکستان کو کسی قسم کا خطرہ ہے, پریشانی ہونی چاہیے حکومت کو اور جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو؟ بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت بہت پریشان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس پہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ فوکس اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور کچھ حلقے جو ہیں وہ زیادہ تبصرے کر رہے ہیں کہ امریکہ کی کیسے اور کس طرح اور کیوں اور شکست ہوئی ہے, اور کچھ چسکے لے رہے ہیں اس پہ, کچھ تبصرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ تعلقات کیسے ہوں گے. ہمارا جو اصل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امریکہ کا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں پہ وہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جو 1990 کی دہائی میں تھی, جس کے پیچھے خطے کی 3 بڑے اہم ممالک ہیں وہ اس کا حصہ تھے, اور پاکستان اس میں بھی جڑا ہوا تھا اس خانہ جنگی کے ساتھ. خدا نہ خواستہ وہ اور اشارے نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ خانہ جنگی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ایک علاقہ ہے باغلان افغانستان کا جہاں پہ کل خبر تھی کہ 8000 وہاں پہ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے. کچھ دوسرے شہر ہیں جو گرنے والے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ فورسز اور طالبان کی لڑائی جاری ہے. تو مطلب یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں مجبور ہو گئے ہیں یہ کہنے پر کہ ہمیں اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے افغانستان میں تو ہمیں اپنا بارڈر افغانستان کے ساتھ سیل کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہاں سے ریفیوجیز آئیں. اتنی سیریس سچویشن ہے یہ, اور ہمارا فوکس مجھے بھی ابھی بھی لگتا ہے شفا ہم بہت زیادہ جو ہے اس پہ چسکے لے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی شکست ہو گئی ہے, وہ تو نکل رہے ہیں, بڑا برا ہوا, یہ ہوا 20 سال میں کیا کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ تو they are going but we are actually the ones. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ ان کا تو بھروسہ نہیں ہے. کیا ہم جتنی ہسٹری دیکھتے آئے ہیں بار بار اناؤنس ہوتا ہے اور بار بار چینج ہو جاتا ہے, اور جو سچویشن ہے کرٹیکل. بالکل, لیکن میرا ایشو یہی ہے کہ ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں جا رہے, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر امریکی اول تو وہ جا رہے ہیں 100%, اور 2 ہفتے کے اندر جو ہے میرے خیال میں 15 جولائی تک 15 جولائی تک انہوں نے ڈیٹ تو نہیں دی 15 جولائی کی, لیکن تقریباً ڈیٹ جو ہے وہ تو 11 ستمبر کی ہے, لیکن 15 جولائی تک جو گراؤنڈ سچویشن ہے کابل میں, 15 جولائی تک امریکہ کے پاس افغانستان میں ایک امریکن ایمبیسی ہوگی اور ایک باگرام ایئر بیس ہوگا. اس 2 کے علاوہ شاید اور کچھ نہ ہو, شاید ابھی جو سچویشن ہے جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ کارگو ٹرانسپورٹ جہاز ہے اینٹونوو 225 وہ پہلی دفعہ کراچی میں ایئرپورٹ پہ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا ہے کابل سے, جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کلیئر کہ یعنی جب دنیا کا سب سے بڑا کارگو پلین ہیوج سامان بھرنا شروع کر دیا ہے, پروازیں شروع ہو گئی, یہاں تو چیزیں نکل رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں. ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ, ہمارا جو ایشو ہے وہ تو الگ ہے, لیکن جو لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں یا جو لوگ اس بات کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہار گیا, تو کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں 100%. جو امریکہ کی جو آبجیکٹو تھا وہ تو پورا نہیں ہوا جس طریقے سے وہ ایک گورنمنٹ, لیکن اس میں ہماری بھی ہار ہے, اس میں ہماری بھی ہار ہونے جا رہی ہے, اس پہ ہماری ہار ہے. کیونکہ اگر دیکھیں اویس, یہ جو افغانستان ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جیت ہوئی تھی آج سے 30 سال پہلے,
اور ہم نے اس خطے کی تمام پراکسی وارفیئر کو ڈیفیٹ کیا تھا, ہم نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا تھا, اور 20 سال میں امریکیوں کی غلطی کی وجہ سے, مینلی ان کی غلطیوں کی وجہ سے 20 سال میں شکست ان کو بھی ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی ہو سکتی ہے. اب اگر وہ اس طرح نکل کے بھاگتے ہیں افغانستان سے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 1990 کی طرح ناردرن الائنس اور اس کے پیچھے 3 خطے کے ممالک بڑے جو ہیں, روس ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, اگر وہ ڈریگ ہو جاتے ہیں ایک سول وار کے اندر, اور ہم بھی ڈریگ ہو جاتے ہیں, ہم تو ہوں گے ہر صورت, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بارڈر ہے, خانہ جنگی ہوتی ہے تو ریفیوجیز ہمارے آئیں گے, ہم نے تو ہر صورت ڈریگ ہونا ہے. تو اس دفعہ ہم انکار نہیں کر سکتے ریفیوجیز والا, اس دفعہ انکار نہیں ہو سکتا کیا؟ کسی کوئی مطلب کچھ ایسی صورتحال نہیں ہم بنا سکتے, کوئی اپنا جواز نہیں پیش کر سکتے کیا؟ نہیں شفا, یہ کوئی سوئچ تو ہے نہیں کہ ہم آف کر دیں اور کہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں ہی نہیں. نہیں پڑوسی تو ہیں, لیکن پہلے بھی ہم تو گالیاں ہی سنتے ہیں. مطلب ٹیکنیکلی میں تو پشاور سے ہوں, اس علاقے سے جہاں پہ ہمارے اسپتالوں کا برا حال, ہمارے اسکولوں کا برا حال, ہماری مارکیٹس کا برا حال, پھر بھی ہم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آ جائیں, لیکن ہم اتنا ہی ہوسٹ کر سکیں گے جتنا ہمارے اندر کیپیسٹی ہوگی. میں اپنے گھر میں 200 لوگوں کا کھانا تو شاید کر دوں گی, 2000 کا نہیں کر سکتی. شفا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا بھی ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے ریفیوجیز کو یا نہیں کرتے, یا کیسے کرتے ہیں, یا ان کی خیمہ بستی ہم بارڈر پہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے, وہ ایک الگ لمبی بحث ہے. یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کے اندر خانہ جنگی روکنا ہے. طالبان 20 سال سے گمسان کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, اور گریلا وارفیئر وہ اگلے 20 سال بھی لڑ سکتے ہیں, لیکن وہ جیت نہیں سکتے. جس طرح امریکہ بھی نہیں جیتا, اس طرح طالبان بھی نہیں جیت سکتا. اور اگر یہ خانہ جنگی جاتی ہے, اگر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور افغان حکومت اپنی جو ہے وہ اس پہ موقف پہ قائم رہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں, انہوں نے طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے, اگر وہ بھی نہیں کریں گے طالبان بھی نہیں کرے گا, کیونکہ غلطی یہاں پہ صرف طالبان کی نہیں ہے, یہاں پہ ون سائیڈڈ سارا ملبہ جو ہے وہ طالبان پہ ڈالا جاتا ہے. طالبان کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی, لیکن افغان حکومت کی بھی غلطی ہے. اگر یہ ملاپ نہیں ہوتا, اگر یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ, اور پھر ہماری اور امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ, اگر خانہ جنگی افغانستان میں ہوتی ہے, اگر ناردرن الائنس پھر سے قائم ہو جاتا ہے. ابھی کل کی خبریں ہیں کہ شمالی جو علاقہ ہے افغانستان کے اندر, وہاں پہ مقامی ملیشیاز طالبان سے لڑنے کے لیے پھر سے ابھرنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہم وہیں جا رہے ہیں ایگزیکٹلی. آپ جا کے اخباری تراشے نکالیں 1991, 1992, 1993 اور 1996 تک جب طالبان داخل ہوئے تھے کابل کے اندر, اگر آپ ان 4-5 سالوں کی تراشی نکالیں, ہم ایگزیکٹلی وہیں جا رہے ہیں. احمد صاحب سلوشن کیا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے پاکستان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بالکل, اس میں کیونکہ یہ مشترکہ ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہے اویس, ہماری بھی امریکنز کی بھی, میرے خیال میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ اس میں یہ ہے کہ امریکی فوری طور پہ نہ بھاگیں یہاں سے, اور ہمارے ساتھ جوائنٹلی مل کے افغانستان میں ہم یہ خانہ جنگی روکیں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اویس کہ اگر ایران, اگر انڈیا, اگر روس, یہ تینوں ممالک اگر ڈریگ ہو جاتے ہیں خانہ جنگی کے اندر, اور ہم تو یہاں موجود ہیں آلریڈی, تو یہ 1990 کی دہائی کی صورتحال واپس پیدا ہونا, اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہونا ہے. تو اس وقت ہمیں امریکیوں کو, بہت سے لوگ ہمارے یہاں بہت کوشاں ہیں, اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ امریکہ جلد از جلد یہاں سے بھاگے. میرا خیال یہ کہ امریکیوں کو جلد از جلد یہاں سے ہمیں نہیں بھگانا چاہیے. ان سے وہ تو نکل رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کسی حد تک یہاں پہ روکیں. اور اگر وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر کے ہم افغانستان کو سٹیبلائز کسی حد تک کریں, جب تک افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا, کوئی جوائنٹ, کوئی گورنمنٹ مشترکہ حکومت نہیں بن جاتی, کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے جس سے یہ خانہ جنگی رک سکے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خانہ جنگی روکنا ہے, اور ہم اکیلے نہیں روک سکتے, طالبان اکیلے نہیں روک سکتے. ہمیں امریکہ جو میس کر کے جا رہے ہیں ان کو ابھی روکنا ہے. وہ رکنا کیسے ہے؟ رکنا اس طرح نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں بیٹھے نہیں, لیکن اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹلی کوئی ایسا ایفرٹ کچھ کریں, ٹاکس کریں, کوئی ہمارے 1-2 بیسز بھی استعمال کر لیں وہ, لیکن افغانستان کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے امریکیوں کو بالکل یہاں سے جانے دیا, 100% نکل گئے. بیسز والا معاملہ تو خان صاحب نہیں مانتے, یہ تو انہوں نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے, اب اس پر تو کیا بات ہوگی. لیکن بہرحال یہ والا ایک معاملہ, ایک اینگل الگ ہے. ابھی کچھ مذاکرات ہونے جا رہی ہیں, اب ہم 1 جولائی کو جلسہ بھارت پر آتے ہیں, پارلیمنٹ کا ہونے جا رہا ہے. کشمیر والا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو مودی نے جو ایک اے پی سی کر کے جو ہے وہ ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے, اب یہ واٹ از دا نیکسٹ پلان, اور ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟
ایک چیز پازیٹیو ہے اس مودی کے ڈرامے میں اویس، اور میں یہ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ مودی از انڈر پریشر، وہ مجبور ہے کہ وہ کشمیر پہ کچھ کرے، اور اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور ایک سینئر اہلکار نے پچھلے ہفتے ایک ہیرنگ کے اندر کانگریس میں بہت کلیئر میسج انڈین گورنمنٹ کو دے دیا ہے کہ یو مسٹ نارملائز دا سچویشن ان کشمیر. تو ایک بڑا زبردست پریشر ہے امریکیوں کا مودی کے اوپر، اور آپ نے کشمیر کو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے یہ اسپیل آؤٹ نہیں کیا پبلکلی ابھی تک کہ وہ کیا مطلب ہے آپ کا نارملائزیشن سے، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ نے 5 اگست 2019 جو تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں ستمبر میں، جو آپ نے اقدامات اٹھائے تھے کشمیر میں وہ ٹھیک کریں. تو مودی پریشر میں ہے. تو آپ نے یہ جو میٹنگ دیکھی مودی صاحب کے پچھلے ہفتے، یہ انڈر پریشر تھی، وہ انڈر پریشر ہیں، وہ پریشر کا ہم فائدہ اٹھانے کو ہم تو 100% سے فائدہ اٹھائیں. یہ وہ وقت ہے کہ ہم امریکیوں کو انگیج کریں، اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے انگیجمنٹ کرنے کا. اور میں اس کا قائل ہوں کہ اگر آپ امریکیوں کو افغانستان میں بھی انگیج کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ انگیجمنٹ کا انڈیا پہ پریشر کے صورت پہ آ سکتا ہے. ابھی جو امریکہ پریشر ڈال رہا ہے افغانستان کے اوپر، وہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ان کا ہے. وہ ہیومن رائٹ سچویشن کشمیر میں، مائنورٹیز انڈیا کے اندر، اس پہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اس میں ہمیں اندر بیچ میں گھسنا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. انفارچونیٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم یہاں پہ صرف اس بات کو درگزر کر دیتے ہیں، نہیں امریکہ اور انڈیا ایک ہی پیج پہ ہیں. بالکل وہ ہیں، انٹرسٹ ہے، مفادات ہے. امریکہ تو ہم بھی امریکہ کے ساتھ کچھ چیزوں لیکن اس میں ہمارے بھی چیزیں ہیں ہمیں کہاں سے فائدہ. اس میں انڈیا اور امریکہ کے اختلافات ہیں. انڈیا اور امریکہ میں بہت سی چیزیں ٹریڈ کے اوپر ہے، کشمیر پہ، ہیومن رائٹس پہ، مائنورٹیز پہ. آپ فائدہ اٹھائیں، آپ انگیج کریں امریکیوں کو. ہم نہیں کرتے. انگیجمنٹ از دی کی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہی. بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں، نہیں یہ ان کے ساتھی ہیں 100%. نہیں، آپ انگیج کریں، ہم کریں. یہ بہت اچھا وقت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے احمد قریشی صاحب، وقت دیا آپ نے. اور واقعی یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کس طریقے سے اپنا فائدہ دیکھ سکتا ہے، یہ اہم بات